بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ آپ کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے ہمیشہ سے اچھے سے ٹاپک کو چیس کیا جاتا ہے اور اچھے سے اچھا میٹیریل کلیکٹ کیا جاتا ہے اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، علم و آگاہی کے اس خوبصورت سفر میں میری یہ ہمہ وقت کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اچھے سے اچھے میٹیریل سے فیسیلیٹیٹ کر سکوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ایک اہم ٹاپک پہ لب گشائی کرنے والے ہیں۔ بار بار اسٹوڈنٹس میسیج کر رہے تھے کہ سینopسز کیا ہوتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے، تو آج مکمل ڈسکس کریں گے کہ ایم فل لیول کا سینopسز کیسے بنایا جاتا ہے اور سینopسز دراصل کیا چیز ہے۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ خاص طور پر ایم فل اردو اور ایم اے اردو کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر بہت زیادہ میٹیریل ویڈیوز کی صورت میں موجود ہے، یعنی گیٹ ٹیسٹ کے حوالے سے ویڈیوز موجود ہیں، ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے، کورس ورک کی تیاری کے حوالے سے، ریسرچ ورک کی تیاری کے حوالے سے، تھیسز رائٹ اینڈ ٹائپ کرنے کے حوالے سے ویڈیوز موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ویوا کی تیاری کے حوالے سے ویڈیوز موجود ہیں، سینopسز کے حوالے سے اور کورس ورک کے حوالے سے مختلف ٹاپکس پر مبنی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ تو آپ چینل کو وزٹ کریں اور اپنے ایگزام کی تیاری کو یقینی بنائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آپ سے التماس کرتا چلوں کہ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو ایک لائک دے دیں۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج مکمل طور پر ڈسکس کر رہے ہیں سینopسز پہ کہ سینopسز کیا ہے، کیسے اس کو ہم لکھتے ہیں۔ سینopسز دراصل میں آپ کو سمپل الفاظ میں بتاتا چلوں کہ 5 سے لے کر 15 پیجز تک ایک بک لیٹ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بالکل سمپل ورڈز میں کنوے کرنا چاہوں گا کہ سینopسز 5 سے لے کر 15 صفحات پر مشتمل ایک بک لیٹ ہوتا ہے، کتابچہ ہوتا ہے۔ سینopسز جب ہم ایم فل کا کورس ورک مکمل کر چکے ہوتے ہیں تو ہمیں یونیورسٹی کی طرف سے ہدایات آتی ہے، اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اپنے پروفیسر صاحبان کی طرف سے، کہ آپ ایک سینopسز بنائیں، اس پہ اپنا ٹاپک چیس کریں کہ کس ٹاپک پہ آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل سینopسز جو ہوتا ہے اس پہ ہم اپنا ٹاپک پٹ کرتے ہیں، جس ٹاپک پہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ لازمی نہیں ہوتا کہ جو ٹاپک ہم لکھیں گے وہی اس پہ کام کریں گے، نہیں، ہم ٹاپک لکھیں گے، ٹاپک کا نام اور اس کا شارٹ انٹروڈکشن بھی لکھیں گے وہاں اسی مطلب سینopسز میں جو صفحات ہوں گے ان پہ لکھیں گے۔ پہلے ہم اپنا جو پرسنلی ڈیٹا ہوتا ہے، نیم، فادر نیم، رول نمبر، یونیورسٹی کا نام، ڈپارٹمنٹ کا نام، سبجیکٹ کا نام، وہ لکھ کے پھر ہم ٹاپک کا نام لکھتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس ٹاپک کا شارٹلی ہم انٹروڈکشن دیتے ہیں کہ اس کی افادیت کیا ہے، ہم اس پہ کیوں کام کرنے جا رہے ہیں، وہ انٹروڈکشن دیتے ہیں۔ پھر اس کی افادیت لکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہوتا ہے اینڈ پہ جا کے اپنے سگنیچر ہوتے ہیں اور اپنے سپروائزر کے سگنیچر کروا دیتے ہیں، کلاس انچارج کے سگنیچر کروا کے ہم سبمٹ کروا دیتے ہیں سی آر کو یا جی آر کو۔ پھر کیا ہوتا ہے وہ آگے کلیریکلی سٹاف کو سبمٹ کرواتے ہیں۔ ان دا 1 منتھ یا 2 منتھ ہمارا جو ہے یا تو وہ ٹاپک امپروو ہو جاتا ہے، اجازت مل جاتی کام کرنے کی، یا پھر ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے طریقہ کار سینopسز کا۔ سینopسز کیا ہے، ہم نے اس کو کیسے رائٹ کرنا ہے، فل کرنا ہے، تو بار بار اسٹوڈنٹ پوچھ رہے تھے تو میں نے چاہا کہ آپ کو بتا دیا جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی فیل کر رہے ہیں تو چینل کو ضرور آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور ایک لائک بھی دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔